یہ جی فیوچر ٹریڈنگ ہے. آپ اوپن کریں گے تو یا تو آپ کو پروفٹ آئے گا، یا ہو سکتا ہے اوپن کرتے ہی مارکیٹ آپ اگینسٹ چل پڑے. اگر پروفٹ آئے گا تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ لالچ کرتے ہیں کہ واہ جی واہ، میں نے تو ابھی اوپن کی ہے، $2 آ گئے ہیں، 5 آ گئے ہیں، $10 آ گئے ہیں، اس کو چلنے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو 20-30 بھی دکھائے، 50 بھی دکھائے، آپ کا لالچ بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا، مارکیٹ ایک واپس پلٹا مارے گی، اور یہ ہوگا آپ کے ساتھ جو اس وقت میرے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کو مارکیٹ 10 20 30 50 100 $200 $300 $400 $500 مطلب مائنس دکھاتی چلی جائے گی. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ہولڈنگ کریں، اور ہولڈ تو آپ کریں گے. جب آپ نے پروفٹ کو ہولڈ کر لیا تو آپ لاس کو بھی ہولڈ کریں گے. اور لاس کو ہولڈ کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لاس فوراً پروفٹ میں نہیں بدلتا. پروفٹ تو فوراً لاس میں بدل جاتا ہے، لیکن لاس سے پروفٹ میں آنے کے لیے وہ جو وقت درکار ہے، وہ جو ہولڈنگ درکار ہے، جس کو کہتے ہیں ہولڈ از گولڈ، وہ سٹیمنا، وہ ٹیمپرامنٹ وہ آپ لوگوں میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی 1-2% میں ہو بھی، یا بلڈ ہو جائے، لیکن اس کو بلڈ کرنا پڑتا ہے. اس کو بلڈ کرنے کے لیے ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. آپ لوگ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں راتوں رات بل گیٹس بن جاؤں، میں ایلون مسک بن جاؤں، میں جیف بیزوس بن جاؤں. ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے بھائی، ان کی آپ لوگ آج یہ دیکھیں کہ عمر کتنی ہے، کتنی زندگی کا حصہ وہ گزار چکے ہیں، تب جا کے وہ کسی مقام پہ پہنچے ہیں. ان کی اچیومنٹس دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اچیو کیا. راتوں رات امیر بننے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. خیر، ابھی ٹریڈ کی طرف آتے ہیں. اب یہ ٹریڈ کو دیکھیں، میں نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے کہ مجھے اپنے پوائنٹ پہ یقین ہے کہ مارکیٹ اس سے نیچے آئے گی. ٹھیک ہے، مارکیٹ کو دیکھیں، 500 سے اوپر مائنس دکھا رہی تھی جب ہم نے ٹریڈ سٹارٹ کی ہے، اور اب اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ $370 پہ آ چکی ہے مائنس پہ. ساتھ میں یہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ جو پرسنٹیج دکھا رہے ہیں، پرسنٹیج 35%، 34%، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے ٹوٹل انویسٹمنٹ کی تھی اس ٹریڈ کے اوپر، جو کہ آپ کو یہاں پہ نیچے شاید نظر بھی آ رہی ہو، کتنی ہے جی، 1024، ہاں $1024 کی انویسٹمنٹ ہے ٹوٹل. تو وہ جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے وہ اس کا 35%، جو کہ اس وقت 37 ہو چکا ہے. میں اتنے پرسنٹ لاس میں جا رہا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا انالیسس ٹھیک بیٹھے اور مارکیٹ مجھے اس سے زیادہ مائنس نہ دکھائے، یا دکھائے بھی تو میری جو لیکوڈیشن پرائس ہے، جو آپ کو رائٹ باٹم پہ شو ہو رہی ہے سب سے نچلی سائڈ پہ، وہ ہے جی 0.01668. ٹھیک ہے جی، ابھی مارکیٹ کھڑی ہے مارک پرائس کے اوپر، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے 0.0153. تو جب یہ مارک پرائس یہ اس لیکوڈیشن پرائس پہ خدا نخواستہ پہنچ جاتی ہے تو آپ لیکوڈیٹ ہو جائیں گے، جو کہ آپ تو نہیں ہونا چاہیں گے. لیکوڈیٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لیکوڈیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا. اگر ایک بار مارکیٹ لیکوڈیشن پرائس پہ چلی گئی اور اس کے بعد مارکیٹ وہاں سے واپس بھی آ گئی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ واش ہو چکا ہوگا. اب یہ دیکھیں، یہ آپ کو ڈراتی رہے گی، اتنا ڈرائے گی، اتنا ڈرائے گی مارکیٹ. ابھی یہ دیکھیں 350 پہ آ گئی تھی، اب یہ دوبارہ 450 مائنس تک آ رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں ہولڈ کرنا. ہولڈ از گولڈ. اب ہولڈ از گولڈ فی الحال تو آپ کو لگا ہوگا کہ یار یہ تو کوئی گولڈ نہیں ہے، یہ تو بڑا ڈرامہ باز ہے یہ مارکیٹ. لیکن دیکھیے گا، ابھی آپ کو آگے نظر آئے گا، مارکیٹ جب واپس پلٹا مارے گی تو آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کہ کیوں کہتے ہیں ہولڈ از گولڈ. اور ہولڈ کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن اگر آپ ہولڈ کرنا سیکھ کے، دو چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں. پہلی انالیسس، کیونکہ ہولڈ آپ بے تکا ہولڈ نہیں کر سکتے کہ جی کیونکہ میں نے یہاں پہ ٹریڈ لے لی ہے تو اب مارکیٹ کو یہاں آنا پڑے گا. نہیں نہیں، آپ نے ٹریڈ بھی کچھ سوچ سمجھ کے لینی ہے نا. اور پھر جب آپ نے سوچ سمجھ لی ہے، پھر آپ نے اس پہ یقین کرنا ہے کہ بھائی اب جو یہ ٹریڈ ہے یہ اس جگہ پہ جائے گی جہاں پہ میں سوچ رہا ہوں. اور میں کیا سوچ رہا ہوں وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک دکھاتا ہوں. یہ جو موومنٹ ہے نا اس کی، نوٹ کوائن کی یا کسی بھی کوائن کی، یہ پوری کرپٹو مارکیٹ ایک کوائن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہ ہے بٹ کوائن. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں بٹ کوائن
سوری ناٹ کوائن جو ہے آپ کا 450 مائنس دکھا رہا تھا 450. اب یہ 350 سے بھی نیچے آ گیا ہے. آپ کا جو مارجن ریشو ہے وہ 12.96% پہ آ گیا ہے, وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے لاس کم ہو رہا ہے. ہولڈ کر رہے ہیں نا تو لاس بھی کم ہو رہا ہے. تھوڑی دیر اس کو دیکھیں اور کیا کرتی ہے مارکیٹ آپ کے ساتھ. یہ مارکیٹ جی نیچے تو آ رہی ہے, خیر آ ہی جائے گی. فی الحال تو ہم اس کو ہولڈ کر رہے ہیں. یقین ہے ہمیں اپنے انالیسس پہ کہ مارکیٹ نیچے آئے گی. کب آئے گی یہ مجھ سے نہ پوچھیے گا, کیونکہ مجھے بھی نہیں پتہ کب آئے گی. کسی کو نہیں پتہ ہوتا کب آئے گی. اگر یہ پتہ چل جائے کہ کب آئے گی تو لوگ اسی وقت ٹریڈ اوپن کریں اور ایک ہائی لیوریج کے ساتھ ٹریڈ اوپن کر کے اور راتوں رات امیر ہو جائیں. آپ کو اپنے ٹارگٹ پہ بھروسہ ہوتا ہے, آپ کو اس ٹارگٹ کے اچیو ہونے کے ٹائم پہ بھروسہ نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. میں نے گراف اوپن کیا ہے جی. اس کا گراف اوپن ہوا ہوا ہے 15 منٹ والی کینڈل کا. یہ دیکھیں, یہ کینڈل سیدھی اوپر گئی تھی 16,100 تک گئی تھی. میری لیکویڈیشن 16,600 تھی, لیکن میں لیکویڈیٹ نہیں ہوا نا. 16,100 پہ گئی ہے, کیوں نہیں ہوا وہ باتیں بتاتا ہوں. پہلے یہ دیکھیں, یہ بٹ کوائن کی موومنٹ دیکھ رہے ہیں آپ. بٹ کوائن بھی اس دوران اوپر گیا تھا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پوری مارکیٹ ایک کوائن پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اور وہ ہے بٹ کوائن. بٹ کوائن اوپر جائے گا تو سب اوپر جائیں گے, بٹ کوائن نیچے جائے گا تو سب نیچے جائیں گے. اب جیسے ہی بٹ کوائن ڈراپ ہو رہا ہے تو وہ بھی ڈراپ ہو رہا ہے. وہ جو 500 سے اوپر مائنس تھا وہ ابھی 350 تک آ گیا. لیکن آپ ذرا ایک چیز اور غور کیجیے گا میری اس ٹریڈ کے اندر. میں نے جو اس کی لیوریج سیٹ کی ہے وہ صرف اور صرف 5x کی ہے. اس کی لیوریج میں جو آپ کو بائنانس آفر کرتا ہے وہ آپ 125x تک کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے کتنی سیٹ کرنی ہے؟ کم سے کم. لالچ نہیں کرنا. لالچ کریں گے تو ڈوب جائیں گے. اگر میں نے لالچ کیا ہوتا اور میں نے 5x کی جگہ 10x 20x رکھ دی ہوتی تو میری لیکویڈیشن جو تھی وہ نیچے آ جاتی. وہ 16,600 کی جگہ وہ 15,900 15,500 یہاں پہ آ جاتی. پھر کیا ہوتا؟ مارکیٹ ابھی جب میں نے آپ کو دکھایا ہے گراف میں 16,100 تک ہائی مار کے آئی ہے, میں لیکویڈیٹ ہو جاتا. اور ابھی جو میرا لاس 500 سے کم ہو کے 300 سم تھنگ پہ رہ گیا ہے, یہ شو ہی نہ ہوتا, کیونکہ میری پوری کی پوری ایکویٹی, میرا پورا بیلنس وہ واش آؤٹ ہو جاتا, اور ابھی میں آپ کے سامنے خالی ہاتھ بیٹھا ہوتا. لیکن میں نے لالچ نہیں کیا. میں نے تھوڑی ایک, اس کو کہتے ہیں رسک مینجمنٹ. رسک مینجمنٹ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ آپ کے خیال میں کہاں تک جا سکتی ہے, اور جہاں تک آپ کے خیال میں جا سکتی ہے اس سے بھی اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یار چلو میری بھی اگر ایک انالیسز ہے اس کو بھی مارکیٹ بریک کر جاتی ہے تو اوپر ایک اور ریزسٹنس ہے, اس ریزسٹنس یا سپورٹ کو بھی اگر بریک کر جائے گی نا تو میری بہت ہی بری قسمت ہوگی. تو وہاں تک تو کم از کم آپ نے ہولڈ کرنا ہے. اور ہولڈ کیسے کریں گے؟ یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ پڑا ہے کہ آپ کو جیسے جیسے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے, آپ اس میں اور پیسے ڈالتے جائیں اور پیسے ڈالتے جائیں. اور یا پھر کیا ہوگا, آپ میری طرح اپنے پاس اگر پیسہ فکسڈ ہے کہ بس اس سے زیادہ پیسہ میں نے اس میں انویسٹ نہیں کرنا, مارکیٹ چاہے اوپر جائے نیچے جائے میں نے اس میں اور پیسہ نہیں ڈالنا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی لیوریج کو کم سیٹ کریں گے. میں نے کتنی سیٹ کی ہے؟ 5x. ٹھیک ہے, کم لیوریج لیں گے تو آپ انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. یہ جو لوگ, ایک بات میری یاد رکھیے گا, یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم بہت بڑے ٹریڈر ہیں اور ہم راتوں رات آپ کو امیر کر دیں گے, ہم 1 گھنٹے میں $4,000 بنا دیں گے, 10,000 بنا دیں گے, 1 مہینے میں آپ کو لاکھ پتی کروڑ پتی بنا دیں گے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کو 20x 40x 50x 70x 100x لیوریج سیٹ کرواتے ہیں. اس کو ٹریڈنگ نہیں, اس کو جوا کہتے ہیں. یہ لوگ آپ سے جوا کھلواتے ہیں. اگر جوا لگ جائے, اب یہ کرتے کیا ہیں, یہ آپ کے ساتھ ایک بندے اور کو ٹریڈ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور جب یہ ٹریڈ دے دیتے ہیں آپ کو, یہ کہتے ہیں بائی کر لو, دوسرے کو کہتے ہیں سیل کر دو. یعنی آپ لانگ کر دیتے ہیں ناٹ کوائن کو, فرض کر لیں جیسے میں نے شارٹ کیا ہوا ہے تو آپ سے لانگ کروا دیں گے. دونوں میں سے ایک تو کامیاب ہوگا. جو کامیاب ہوگا اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے گروپس میں اپلوڈ کر دیتے ہیں.
آپ لوگ وہ اسکرین شاٹ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا اچھا ٹریڈر ہے، اور آپ لوگ اس کی بات مان کے پیسہ لگا دیتے ہیں، اور پھر آپ ڈوب جاتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی ڈبو دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ خود انالیسس کریں جیسے میں کر رہا ہوں، اور اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں 500 سے اب لاس کم ہوتا ہوتا 300 پہ آ گیا، ٹھیک ہے جی، پہلے 350 تھا، ابھی آلموسٹ 300 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ابھی دوبارہ تھوڑا اوپر گیا ہے، لیکن یہ مارکیٹ ایسے ہی موو کرتی ہے، بیک اینڈ فورتھ، اپ ڈاؤن، مارکیٹ ایسے ہی موو کرتی ہے، یہ کرتی رہے گی۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ وہ خان صاحب کہتے تھے نا، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ وہ مجھے نہیں پتا کس سلسلے میں کہتے تھے، لیکن ٹریڈنگ میں ان کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں، نہ گھبرانے کا فائدہ، آپ کی جو ایکوٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، آپ کا جو لاس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ 255، یعنی آپ 500 سے پلس آپ کا مائنس تھا، 500 سے زیادہ، اس وقت آپ 250 پہ آ چکے ہیں۔ ہولڈ ہولڈ ہولڈ، لیکن ہولڈ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز میں نے کیا کہی تھی، ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے آپ کو انالیسس کرنا پڑے گا۔ تو انالیسس کریں، اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں، اور اس کے بعد ہولڈ کریں۔ اچھا، اس کے یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ میں نے کیا ٹارگٹ سیٹ کیا، میرا کیا انالیسس ہے۔ میں نے آپ کو ابھی گراف دکھایا تھا نا، تو میں دوبارہ دکھاتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ آپ اس گراف میں دیکھیے گا کہ نوٹ کوائن کا جو لو آج کا لگا ہے وہ لگا ہوا ہے 13,634 کا۔ اب جو بٹ کوائن کا لو لگا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے 54,200 کا۔ تو ہم نے جب بٹ کوائن کا انالیسس کیا، لوگ کیا کرتے ہیں، نوٹ کا انالیسس کر دیتے ہیں، یا آلٹ کوائنز باقی جو ہیں ان کا انالیسس کر دیتے ہیں۔ وہ بھی کرنا چاہیے بالکل، لیکن آپ کو اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل انالیسس، سینٹیمنٹل انالیسس بھی لازمی کرنا چاہیے۔ اور سینٹیمنٹل انالیسس کب ہوگا، جب آپ بٹ کوائن کا ٹیکنیکل انالیسس کریں گے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نوٹ نے اوپر جانا ہے لیکن بٹ کوائن نیچے جا رہا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو بٹ کوائن ہے وہ نیچے آ رہا ہو اور نوٹ کوائن اوپر جا رہا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت ریئر، میں کہتا ہوں 9/10 تو کنفرم بات ہے کہ بٹ کوائن کے ساتھ ہی مارکیٹ موو کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کوائن نیا لانچ ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اوپر چلا جائے اور بٹ کوائن نیچے جا رہا ہو۔ تو اس کو سینٹیمنٹل انالیسس کہتے ہیں۔ بٹ کوائن کے اپ ڈاؤن ہونے سے مارکیٹ کا سینٹیمنٹ پازیٹیو یا نیگیٹو ہوتا ہے، اور اس کے پازیٹیو یا نیگیٹو ہونے سے آپ کے کوائن دوسرے بھی ڈراپ ہوتے ہیں یا اپ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ وہ جو اس نے 54,200 کا لو لگایا ہے بٹ کوائن نے، میں نے ابھی گراف دکھایا بھی تھا، دوبارہ بھی دیکھیے گا تھوڑی دیر تک، تو اس میں بٹ کوائن نے جو 54,200 کا لو لگایا ہے وہ مجھے یقین ہے کہ اس کو بریک کرے گا۔ اور جب وہ اس کو بریک کرے گا تو یہ اپنے لو کو بریک کرے گا 13,634 والے کو، اور جس وقت یہ اپنی اس لو کو بریک کرے گا نا، تو یہ ہمارا جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے ہم نے، ٹیک پروفٹ لگایا ہوا ہے 12,800 پہ، وہ ہٹ ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھ لیں مارکیٹ نیچے آ رہی ہے، یہ آپ کے سامنے، یہ ابھی 200 سے نیچے آ گیا لاس، 500 سے اوپر تھا وہ اب 190 رہ گیا۔ اچھا، اب آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ بھی بھائی کی خوشی میں خوش ہوں گے یقیناً کہ بھائی کا لاس ریکور ہو رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ نیچے آ رہا ہے تو بس آتا ہی چلا جائے گا، مارکیٹ کبھی بھی ایسے موو نہیں کرتی۔ یہاں پہ آپ لوگ بہت بڑی بھول کریں گے۔ اگر میرا اندازہ ٹھیک ہے اور مارکیٹ نے اسی طرح موومنٹ کرنی ہے جیسے میں سوچ رہا ہوں، تو آپ لوگ دیکھیے گا اب یہ دیکھیں اور کم ہو رہا ہے، لاس اور کم ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ، کیونکہ مارکیٹ جو ہے نا ایک ڈائریکشن میں موو نہیں کرتی، وہ آپ لوگوں کو ڈراتی ہے، آپ لوگوں کو بار بار ڈراتی ہے تاکہ آپ لوگ لاس میں ہی نکل جائیں۔ اب دیکھیں لاس تھا 500، اب رہ گیا 160۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا یہاں پر کہ یار بہت کم لاس رہ گیا ہے، پہلے بہت زیادہ تھا، کہیں دوبارہ نہ بڑھ جائے۔ تو جیسے ہی مارکیٹ یہاں سے پلٹا مارے گی نا، ابھی 150 رہ گئے، ٹھیک ہے، وہ 147 ہو گیا تھا ابھی، تو مارکیٹ نے جیسے ہی یہاں سے پلٹا مارنا ہے نا اوپر کی طرف، آپ نے گھبرا جانا ہے، آپ نے کہنا ہے او شٹ، یہ دوبارہ گئی 500 پہ، اور دوبارہ 500 مائنس، میں نہیں برداشت کر سکتا، میں تو واش آؤٹ نہ ہو جاؤں۔ مارکیٹ آپ کو ڈرائے گی، ڈرانے کے لیے اوپر جائے گی دوبارہ، اور آپ کیا کریں گے، جیسے ہی 150 سے اوپر جانا شروع کرے گی نا، آپ اس کو لاس میں کاٹ دیں گے۔
لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گراف چیک کرنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ دیکھیں کینڈل ابھی فل نیچے آئی ہوئی ہے، سیلرز فل کنٹرول میں ہیں، بالکل ٹینشن نہیں لینی ہے، جا رہی ہے اوپر. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ جیسے نئے ٹریڈرز غلطی کرتے ہیں. آپ دیکھیں 150 سے 180 ہو گیا ہے، میں سکون سے بیٹھا ہوا ہوں. آپ کیا کریں گے، آپ نئے ٹریڈر ہیں اگر، یا آپ کو تجربہ نہیں ہے یا آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ کہیں گے یار بس ٹھیک ہے، 550 مائنس سے 180 مائنس اچھا ہے، 200 مائنس اچھا ہے، کاٹ دو. جیسے پہلے مائنس ہو رہا تھا وہ تو نہیں ہو رہا نا، آپ اس کو یہاں مائنس میں کاٹ دیں گے. یہ غلطی نہیں کرنی. مارکیٹ آپ کو ڈرائے گی، دوبارہ اوپر جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، 150 تک آئی تھی، 147 تک اس سے مائنس ہو گیا. اب دیکھیں گے 190، 200 اور 200 سے بھی اوپر چلی گئی. یہ مارکیٹ کا ایک ڈائریکشن ہے، یہ ایسے ہی کرتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ کو ڈرا رہی ہے نا. میں نے تو ہولڈ کر لیا، لیکن آپ کیا کریں گے، آپ سے ہولڈ نہیں ہوگا، اور آپ لاس کے ڈر سے، جو پہلے آپ لاس دیکھ چکے، پہلی بات تو آپ نے وہاں پہ ہی کاٹ دینا تھا اگر آپ نئے ٹریڈر ہیں. لیکن فرض کر لیتے ہیں آپ نے ہولڈ کر بھی لیا لاس میں، کیونکہ ہولڈ کرنا ایزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اصل ہولڈنگ تو ہوتی ہے پروفٹ کے اندر. تو آپ نے اگر ہولڈ کر بھی لیا تو آپ کیا کریں گے، جب نیچے آئے گا 150 پہ اور دوبارہ جائے گا اوپر 150 سے 160، 70، 80، 200، آپ کاٹ دیں گے. آپ کہیں گے یار اب یہ پھر اوپر گیا. تو یہ غلطی نہیں کرنی. یہ اوپر صرف اس لیے جا رہا ہے تاکہ آپ کو ڈرا سکے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارکیٹ کو میں کنٹرول کر رہا ہوں، میں تو صرف ٹیکنیکل انالیسس کر کے میں نے ایک ٹریڈ لے لی ہے. ہو سکتا ہے میرا انالیسس غلط بھی ہو جائے، لیکن آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے انالیسس سے بھروسہ نہیں کریں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آپ نے انالیسس کر لیا نا، آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ بھائی میں نے بٹ کوائن کا لو ٹوٹنے کا انتظار کرنا ہے، اور اس وقت ناٹ ڈراپ ہوگا، اور میرا جو لیکوڈیشن پرائس میں نے سیٹ کی ہوئی ہے اپنی لیوریج کے حساب سے 16,600، وہاں تک مارکیٹ نہیں جائے گی. اچھا کیوں نہیں جائے گی؟ آپ ذرا نوٹ کوائن کا اگر گراف دیکھیں نا، تو نوٹ کوائن نے جو پچھلے دنوں میں ہائی لگایا ہے، نوٹ کوائن نے لوور ہائیز اور لوور لوز کا ایک پیٹرن سیٹ کیا ہوا ہے. تو ابھی جو اس کا ہائی تھا وہ تھا 16,300، اور اس کو یہ 2 بار گئی ہے، ڈبل ٹاپ لگا چکی ہے مارکیٹ، لیکن وہاں سے یہ نیچے آ جاتی ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو دوبارہ گراف دکھایا ہے اس کا نوٹ کوائن کا، جو 15 منٹ کا کینڈل ہم نے سیٹ کیا ہوا تھا. وہ کینڈل پہلے سیلرز کنٹرول میں تھے، لیکن ابھی مارکیٹ کوشش کر رہی ہے دوبارہ سے، بائرز اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. بٹ سٹل ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بے شک اوپر لینے کی جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کینڈل ابھی بھی ریڈ ہے. اور اوپر لے کے جانے کا اصل وہ تب ہوگا جب مارکیٹ نے جس طرح وہ فل لانگ کینڈل اوپر بنائی ہے نا پیچھے والی، اس طرح اوپر جائے گی اور پھر اوپر کلوزنگ بھی دے گی. پچھلی کینڈل میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بہت اوپر گئی تھی، لیکن اس نے کلوزنگ اتنا اوپر نہیں دی، کلوزنگ اس سے نیچے آگے دی ہے، یعنی کہ سیلر اسٹرانگ تھے، وہ مارکیٹ کو دوبارہ نیچے لے آئے. تو یہاں پہ بھی ہم نے کلوزنگ لازمی دیکھنی ہے کہ اس کینڈل کی کلوزنگ کیا دیتا ہے یہ. تو فی الحال تو دیکھیں بڑا سخت مقابلہ چل رہا ہے سیلرز اور بائرز کا. خیر اس مقابلے کو چلنے دیتے ہیں اور اپنی ٹریڈ کی طرف آتے ہیں. وہ دیکھیں جی 150 سے کہاں چلی گئی، دوبارہ 300 مائنس پہ چلی گئی ہے، لیکن ہم ہولڈ کریں گے. ظاہری بات ہے ہمارا ٹارگٹ 150 مائنس پہ کاٹنا تو نہیں تھا نا، ہمارا ٹارگٹ تو 150 پلس پہ کاٹنا ہے، یا کم از کم 50 ہی پلس میں کاٹ دیں. کچھ تو کاٹیں لیکن پلس میں کاٹیں. تو فی الحال تو دیکھیں ہم ہولڈ کریں گے، اور ہم کر رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.